بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالسمائیۃ منہا احد و تسعون عاملا، اس کی ترکیب کرنی تو فالسمائیۃ منہا، اس کی ترکیب بالکل اسی طرح ہے جو ہم نے کی تھی فاللفظیۃ منہا، ٹھیک ہے جی، فاللفظیۃ منہا جیسے اس کی ترکیب کی تھی نا، بالکل اسی طرح فالسمائیۃ منہا کی ترکیب کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو کریں ذرا کیسے کریں گے۔ فا تفصیلیہ السمائیۃ صفت موصوف محذوف العوامل کی، العوامل موصوف، السمائیۃ صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر ذوالحال، من جار ہا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتاً اسم فاعل کا، ثابتاً اسم فاعل ہی ضمیر اسم شدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ذوالحال کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا، بالکل اسی طرح ہی ہوگی جی۔ اب آگے دیکھیں احد و تسعون عاملا، اب یہ عدد ہے احد و تسعون، تو یہ ذرا بات سمجھ لیں۔ اب ایک اور دو، واحد اور اثنان جو ہے اس کی تمیز نہیں ہوتی، اس کی تمیز نہیں ہوتی کیونکہ ان کا لفظ ہی دلالت کرتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ ہاں جی، اول سے مراد ایک ہے، ثانی سے مراد دو۔ اب 3 سے لے کر 10 تک، 3 سے لے کر 10 تک، اب عدد کیا ہوتا ہے؟ مفرد ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی، عدد کیا ہوتا ہے جی؟ ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ سبعہ ثمانیہ تسعہ عشر، عدد کیا ہے؟ مفرد۔ اب اوپر چلے جائیں آپ 11 سے لے کر 19 تک، احد عشرہ سے لے کر تسعۃ عشر، یہ جو عدد ہیں یہ مرکب ہے، یہ کیا ہے جی؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ احد عشرہ جیسے یہ لکھا ثلاثۃ عشر تو مرکب ہے، لیکن ان میں درمیان میں حرف علت واو اور حرف عطف واو نہیں ہے، حرف عطف واو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس سے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو جو دہائیاں نا، دہائیاں عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، ان کو چھوڑ دیں، باقی جو اس کے علاوہ ہے وہ کیا ہے؟ 21 سے لے کر 29 تک، پھر 31 سے 39، 41 سے 49، احد و خمسون سے تسعۃ و خمسون، اس طرح 61 سے 69 تک۔ یہ عدد بھی کیا ہے جی؟ مرکب ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن ان کے درمیان میں کیا آتا ہے؟ حرف عطف واو آتا ہے، کیا آتا ہے؟ حرف عطف واو۔ اب ایسے یہاں پر احد و تسعون، تو اب اس کی ترکیب کر لیں، احد معطوف علیہ و حرف تسعون معطوف علیہ اپنے، پھر یہ ممیز بنے گا۔ تو 21 سے اوپر جائیں گے نا تو پھر ممیز بنتا ہے معطوف علیہ معطوف مل کر، کیونکہ ان کے درمیان حرف عطف ہوتا ہے۔ اب 11 سے 19 تک بھی مرکب ہوتا ہے، لیکن ان کے بیچ میں چونکہ حرف عطف نہیں ہوتا اس لیے ان کو سیدھا ہی کہہ دیتے ہیں کیا؟ ممیز، جیسے ثلاثہ عشرہ ممیز کہتے ہیں۔ یہاں پہلے معطوف علیہ معطوف، احد معطوف علیہ و حرف تسعون معطوف علیہ اپنے ممیز، عاملا تمیز، ممیز اپنی مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی جملہ اسمیہ خبریہ، واہ، ٹھیک ہے جی۔ چلیں اب اگلے جملے کی ترکیب آپ کریں۔ عرف عطف القیاسیۃ صیغہ واحد مؤنث اسم منصوب، ہی ضمیر اسم شدہ اس کا نائب فاعل، اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی موصوف محذوف العوامل کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر ذوالحال، من حرف جار ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتاً اسم فاعل کا، ثابتاً اسم فاعل ہی ضمیر اسم شدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا، سبعۃ ممیز مضاف، عوامل تمیز مضاف الیہ، ممیز مضاف اپنی تمیز مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اس کی سیدھی سی ترکیب ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں چونکہ سبعۃ مضاف بنایا
قاعدہ کیا بتایا تھا آپ کو؟ مضاف کیوں بنایا اس کو؟ 3 سے لے کے 10 تک کا جو عدد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ مضاف. کیا ہوتا ہے؟ مضاف. کیا ہوتا ہے؟ مضاف. اس لیے ہم نے اس کو سبات ممیز مضاف اور عواملہ تمیز مضاف ہے. تو ممیز مضاف اپنی خبر. ٹھیک ہے جی. اب یہاں ایک سوال ہے کہ عواملہ مضاف الیہ ہے تو مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے، یہاں یہ مجرور کیوں نہیں ہے؟ غیر منصرف ہے. کیا ہے؟ غیر منصرف میں سے کیا ہے یہ؟ جمع منتہل جموع. جمع منتہل جموع. اور جمع منتہل جموع جو ہے یہ اکیلا دو کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے اس کو عوامل نہیں پڑھے بلکہ کیا پڑھے؟ لیکن یہاں رکھیں یہ ہے مجرور، یہ ہے حالت جری. غیر منصرف کی حالت جری جو ہے نا وہ فتح کے ساتھ ہوتی ہے. کس کے ساتھ؟ نصبی بھی فتح کے ساتھ ہوتی ہے، جری بھی. لیکن یہ جو اس کا فتح ہے یہ کس کی علامت ہے؟ جر کی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب بالکل اسی طرح ترکیب ہے والمانویۃ منہا عددانی کی. جی کریں. واو عطفہ المانویت صیغہ واحد مونس اس میں منصوب ہیا ضمیر مرفوع متصل اس میں پوشیدہ اس کا نائب فاعل صیغہ صفت اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی موصوف. اس میں منصوب صیغہ صفت اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی موصوف العوامل محذوف کی. العوامل موصوف اپنی صفت سے مل کر ذوالحال ہوا. من حرف جار ہا ضمیر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتہ تن کے. ثابتہ تن اس میں فاعل ہیا ضمیر اس میں مرفوع متصل اس میں پوشیدہ اس کا فاعل. اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ذوالحال کا حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا عددانی اس کی خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. تو بالکل اسی طرح ترکیب ہوگی جی. ٹھیک ہے. یہاں آپ سے یہ سوال ہوگا کہ عددانی یہ خبر ہے مبتدا کی اور مبتدا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. تو عددانی یہ نون مقصور نہیں ہے اس کے آخر میں؟ شاباش. یہ تثنیہ ہے. یہ کیا ہے؟ تثنیہ کا نون ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مقصور. اور ویسے بھی یہ حالت رفع ہی ہے نا، کیونکہ تثنیہ کا حالت رفع کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اب اگلا جو جملہ ہے جی اس کی ترکیب بھی اسی طرح ہی ہے لیکن اس پہ تھوڑا فرق ہے. واو عاطفہ تتنوع فعل کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مؤنث غائب. صیغہ واحد مؤنث فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی غیر ملک بے حمزہ وصل اجوب واوی اسباب تفعل تتنوع فعل. ٹھیک ہے جی. اب السماعیۃ منہا منہا نہیں لکھا منہا اس کی اسی فل سماعیت منہا اس طرح اس کی ترکیب کر کے اس کو کیا بنا دیں گے ہم؟ فاعل. ادھر تو مبتدا بنا رہے تھے نا، مبتدا بنا رہے تھے نا کیونکہ وہ جملہ اسمیہ کی پہلی جز تھی اس لیے مبتدا بن رہی تھی. اب چونکہ اس سے پہلے کیا ہے؟ فعل. تو یہ اسی طرح ترکیب کر کے نا ہم ذوالحال بنا کے اس کو کیا بنائیں گے؟ فاعل. کیسے؟ سماعیۃ صیغہ واحد مؤنث اس میں منصوب ہیا ضمیر نائب فاعل اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ذوالحال من جار ہا ضمیر جار اپنے ظرف مستقر ہو گیا ثابتہ تن اس میں فاعل. ثابتہ تن اس میں فاعل ہیا ضمیر مرفوع متصل اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال. ذوالحال اپنے تتنوع فعل کا فاعل. ٹھیک ہے جی. یہاں یہ فاعل بنے گا کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے، پہلے فعل آ گیا. اوپر چونکہ جملہ اسمیہ تھا پہلی جز اس لیے مبتدا بنا رہے. الا ثلاثۃ عشرہ ممیز عدد ہے نا جی. نوعاً تمیز
मुमय्यज़ अपनी अला जार का जार अपने ज़र्फ़े लाग हो गया ततनव्वउ का, ओके, इसका मुतल्लक ततनव्वउ मौजूद है, तो ततनव्वउ फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़े जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ। ठीक है जी।